نماز عصر کا ڈبل اجر بھی ملتا ہے. اب آپ کہیں ڈبل اجر کیسے ملتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا. یعنی امت محمدیہ کے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کو یہ نماز عصر عطا کی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اس کو بھلا دیا، اس کو ترک کر دیا. تو تمہیں کیا ہوا؟ دگنا ثواب ملے گا. اور دگنا ثواب کیوں ملے گا؟ اس لیے کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے کی امتوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو اب تم پڑھ رہے ہو تو تم نے ان امتوں کا، باطل لوگوں کا کیا کیا؟ مخالفت کی. ایک ثواب یہ. اور دوسرا اجر یہ کہ نماز جو تم پڑھو گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا. تو جو شخص عصر کی نماز پڑھتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے. اب اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے. عصر کی نماز دیکھیے اللہ نے کیوں یاد دلایا کہ خاص کر بیچ والی کی؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، آج تو چلیے روشنی کے دن ہے، لائٹ ہے، جنریٹر ہے، اسٹریٹ لائٹس ہے، روشنی ہے، کوئی بات نہیں، لوگ 10 بجے تک 12 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں. پہلا کا زمانہ 100 سال پہلے چلے جائیے تو کیا ہوتا تھا؟ سورج ڈوبتے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا. تو اس وقت میں ہر آدمی کس میں لگتا تھا؟ کام کاج میں. بازار والا بھی، ہر آدمی جلدی جلدی کام نپٹاتا تھا. کھیت والا سوچتا تھا جلدی نکلوں میں اپنے گھر پہنچوں، اندھیرا نہ ہونے پائے. بازار والا سوچتا تھا میں جلدی اپنی چیزیں بیچوں اور میں واپس لوٹوں کیونکہ مجھے بھی گھر پہنچنا ہے. تو یہ وقت بڑا نازک رہتا تھا. نمازیں عموماً لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے دنیا داری کی وجہ سے. فجر کی بھی بھاری رہتی ہے کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جسم نہیں اٹھتا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا داری میں ہوتا ہے. تو عصر کی ہوتی تو 4 رکعت ہے، فجر کی ہوتی تو 2 رکعت ہے، لیکن کیا ان کی فضیلتیں بہت ہیں. تو آپ کو بتائیں جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الملیح بیان کرتے ہیں ایک ایسے روز بادل چھائے ہوئے تھے، ہم صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے. آپ نے فرمایا نماز عصر میں جلدی کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا. عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی اس کا عمل کیا ہو گیا؟ ضبط ہو گیا. ہم آپ جانتے ہی نہیں عصر کی نماز کی فضیلت کیا ہے. اس کا عمل ضبط ہو گیا. اب عمل ضبط ہو گیا، تب جب عمل ضبط ہونے کی بات آئی تو اس کا معنی حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرضوان نے تفسیر میں لکھا کہ عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہے جس کی وجہ سے اس نے نماز عصر چھوڑی. جبتی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے. ایک معنی کیا بتایا کہ عمل کا ضبط ہونے کا ایک معنی کیا ہے کہ جس دنیاوی کام میں، مال میں، دولت میں، جس چیز میں لگا ہے اور جس کام کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کام میں برکت ہی ختم ہو جائے گی. ایک معنی یہ بتایا عمل کے ضبط ہو جانے کا. دوسرا آپ فرماتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ عصر کو چھوڑ دینے کا عادی جو شخص ہو جائے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے، جس سے اعمال ضبط ہو جائے، برباد ہو جائے. اندیشہ ہے، کافر نہیں ہو جاتا کوئی بھی شخص عصر کی نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہو جاتا. اندیشہ ہے کہ بعد میں وہ مرتد ہو جائے. یہ عصر کی نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے اس شخص کو اندیشہ ہے کہ وہ جتنے بھی اعمال کر رہا ہے 20 سال 30 سال 40 سال تک مسلمان ہے، کل خدا نخواستہ اس کے وہ سارے اعمال برباد نہ ہو جائے کسی وجہ سے. اور جو شخص عصر کی نماز پڑھے گا اسے اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے. یہ دوسرا معنی ہے اعمال کے ضبط ہو جانے کا. تیسرا معنی فرمایا، اور تیسرا معنی اس کا یہ فرمایا آپ نے کہ خیال رہے کہ نماز عصر کو قرآن کریم میں بیچ کی نماز فرما کر اس کی بہت تائید فرمائی. نیز اس وقت رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور یہ وقت لوگوں کے سیر و تفریح اور تجارتوں کے فروغ کا وقت ہے. اس لیے اکثر لوگ عصر میں سستی کر جاتے ہیں. ان وجوہوں کی وجہ سے قرآن نے بھی عصر کی بہت تائید فرمائی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسرا مسئلہ یہ بھی کہ عمل ضبط ہو جائیں گے، کیونکہ جب انسان آپ اگر غور کریں فرشتوں کا اجتماع ہو رہا ہے، فرشتے بھی اسی وقت آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ وقت ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. فجر کے وقت میں ہمیں رزق دیا جاتا ہے اور عصر کے وقت میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اس وقت بہتر ہے کہ ہم عبادت میں. تو اگر کوئی شخص عصر کی نماز چھوڑے گا تو اس کے اعمال کا ضبط ہونے کا خطرہ ہے کہ اس کا اعمال سارے ضبط ہو جائیں گے. اور ہم آپ اور اللہ والوں کا یہ طریقہ تھا. عارف باللہ ابو العباس خریسی نماز عصر کی تیاری اس وقت سے شروع کر دیتے تھے جب ظہر کا وقت ختم ہونے میں 40 منٹ باقی ہوتے تھے. اتنے پہلے سے عصر کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ 40 منٹ پہلے کیا کرتے تھے؟ وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے مراقبے میں، اور عصر تک مراقبے میں نگاہیں نیچے جھکائے بیٹھے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ وسوسوں سے استغفار کرتے رہو. ایسا اس لیے کرتے رہو تاکہ جب عصر کا وقت آئے تو اس حالت میں بارگاہ الہی میں حاضری سے آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، شیطان بھی دور ہو جائے.
ہر چیز دور ہو جائے، تب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ عصر کی نماز کے فضائل ہیں کہ انسان کے عمل تک برباد ہونے کے، ضبط ہونے کے نوبت آ جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال اور مال وطر ہو گئے، یعنی چھین لیے گئے۔ مال، اہل و عیال یعنی بیوی بچے، مال دولت سب اس کا چھن گیا، جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کر دی۔ اس کی وجہ جان لیں، وطر کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابو سلیم خطابی شافعی فرماتے ہیں وطر کا معنی ہے نقصان ہونا یا چھن جانا۔ بس جس کے بال بچے اور مال چھن گیا، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا نقصان ہو گیا، گویا وہ اکیلا رہ گیا۔ لہذا نماز کے فوت ہونے سے انسان کو اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے گھر کے افراد اور مال و دولت کے برباد ہونے سے ڈرتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے میری اولاد مر جائے یا جدا ہو جائے، کوئی چاہتا ہے میرا کاروبار برباد ہو جائے۔ اس طریقے سے عصر کے نماز کے ضائع ہونے سے انسان کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اس کے مال اولاد سب وطن ہو گئے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ جب تم عصر کی نماز نہیں پڑھو گے تو یہ مال تم کما ضرور رہے ہو، لیکن جب تم مرو گے تو تم سے چھین لیا جائے گا، نہ تمہارے دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا۔ تمہاری اولاد کو تم پالو گے پوسو گے، لیکن وہ اولاد کیا کرے گی؟ کل تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتی نظر آئے گی، تمہیں نفع دیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آج ہے مسلمانوں، ہم آپ اس طریقے سے دنیا اور دنیا کے تمام تر کاموں میں مبتلا ہیں کہ آج ہمارے ذہنوں سے تصور آخرت ہی جا چکا ہے۔ یاد رکھ لو کہ نماز عصر کو چھوڑنا منافقت کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے نماز عصر کو چھوڑنا۔ خادم نبی حضرت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یعنی منافق اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سنگھوں کے بیچ میں آ جائے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جائے، تو کھڑا ہو کر 4 چونچے مارے کہ ان میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرے۔ منافق کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافق کی یہ نماز ہے کہ بیٹھا انتظار کر رہا، جب ایک دم سورج ڈوبنے قریب آیا، اٹھنے کے بعد اس نے 4 چونچے ماری اور بس تھوڑا سا ذکر کیا، ہو گیا نماز۔ تو ایسا جو لوگ کرتے ہیں، جو عصر کو ایک دم لیٹ میں لے جا کے پڑھتے ہیں، یہ منافقوں کی پہچان، یہ منافقت کی پہچان ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بات پتہ چلی، 3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے مسئلے ہیں؟ اس حدیث پاک سے جو پہلا مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کاروبار میں پھنس کر نماز عصر دیر سے یعنی مکروہ وقت میں پڑھنا، یعنی کوئی شخص دنیا کے کاروبار میں پڑ گیا اور کیا کیا؟ نماز عصر دیر سے پڑھ رہا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ دوسرا یہ کہ غروب سے 20 منٹ پہلے کراہت کا وقت ہے، وقت مستحب میں اثر پڑھنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ رکوع اور سجدہ بہت اطمینان سے کرنا چاہیے۔ حضور نے جلد باز نمازی کے سجدوں کو مرغے کی چونچ مارنے سے تشبیہ دی ہے، جو وہ دانہ چگتے وقت زمین پر جلدی جلدی مارتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم عصر کی سنتوں کی بات کریں، غیر موقدہ عصر کی 4 سنتیں، یعنی اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہگار بھی نہیں، عذاب کا حقدار بھی نہیں، لیکن ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے جس نے عصر کے پہلے 4 رکعت یعنی اس کی سنتیں پڑھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، اللہ پاک اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا، یعنی جہنم کی آگ اس کو چھو ہی نہیں پائے گی۔ جو عصر کے پہلے کیا کرے گا؟ 4 رکعت نماز سنت پڑھ لے گا، اور آگے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے گی۔ تو یہ تھی عصر کی سنتوں کی فضیلت۔ ہم لوگ نہیں پڑھتے عموماً، یہ سوچ کہہ رہے تو غیر موقدہ، اس کو نہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا